محترم عالم دین مفتی صاحب، جس طرح کہ سب کو پتہ ہے کہ علم غیب کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، پھر جو لوگ پیر یا مولانا کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، جواب میں مولانا صاحب ان کو فرماتے ہیں کہ آپ پر کسی نے تعویذ کیا اور تعویذ فلاں قبرستان یا کھنڈر میں دفن کیا ہے، تو اس پر عمل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس عمل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صحابی کو۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کچھ ایسی صفات ہیں جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے جو اہم ترین صفت ہے اللہ کی، وہ علم الغیب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی اس صفت کو بیان کیا، عالم الغیب والشہادہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس غیب کی ایسی کنجیاں ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان فرمانے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میرے ساتھ خاص ہیں، لہٰذا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو غیب کا علم حاصل ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے، اور عقیدہ توحید جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اس کے منافی ہے۔ باقی آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ پر کسی نے تعویذ کیا اور تعویذ فلاں قبرستان یا کھنڈر میں، دیکھیں یہ کوئی شرعی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جو بھی عامل لوگ ہیں، جو بھی عملیات کرنے والے ہیں، وہ جو حساب کتاب کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے آپ پر تعویذ کیا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی شرعی حیثیت نہ ہونے کا مطلب، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ کیا مطلب یہ کہ کیا آپ عدالت میں جا کر کسی جج کے سامنے کسی کو اس وجہ سے چور ڈکلیئر کروا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں عامل سے تعویذ کروایا تھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا آپ اس کو چوری کی سزا دیں؟ نہیں کروا سکتے نا۔ اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی تو جس طرح اس کی قانونی حیثیت نہیں، آپ کو عدالت کہے گی کہ بھئی تعویذوں پر عدالتیں نہیں چلتی، آپ ہمیں کوئی گواہ لا کر دیں، آپ کوئی ہمیں پروف لا کر دیں، کوئی ثبوت لا کر دیں جس کی بیس پر ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ آدمی چور ہے یا چور نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا عاملوں کی طرف سے، یہ کوئی ان کے پاس ایسا کوئی مستند ذریعہ، کوئی اتھینٹک سورس ان کے پاس نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیں کہ بھئی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، جو مسنون دعائیں ہیں قرآن حدیث میں الحمدللہ ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ یار میری زندگی میں کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اور اس اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے مجھ پہ یہ وبال آیا ہوا ہے، یا یہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ تکلیف آئی ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم جناب اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے تو کسی کے تعویذ کی وجہ سے آئی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا ایک تصور بن گیا نا، اور اس کی وجہ سے ہماری سمجھو آدھی سے زیادہ قوم نفسیاتی ہو چکی ہے۔ کوئی آپ کو کچھ اس طرح کی 2-3 باتیں بتا دینا کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے، تعویذ کیا ہے، اور جناب یہ ہے وہ ہے، تو ویسے ہی ہمارے لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے ہمیں یہ بات بتا دی، اور اگر تکے سے وہ بات صحیح نکل آئے پھر تو ساری زندگی وہ بھی، اس کا خاندان پورا اس کا مرید بن جاتا ہے کہ بس پیر صاحب نے بات کہی ہے تو اب یہ دیکھو سچ نکل آئی۔ تو اتنا تو انسان کا تکا بھی لگ جاتا ہے۔ وہ پیر صاحب بھی پھر اپنے آپ کو نہیں بھی ہوتا تو سمجھتا ہے کہ ہاں میں کوئی بڑی سرکار بن گئی ہوں۔ بھائی اس طرح کے تکے تو ہر آدمی کے لگتے ہیں یار، کوئی چرس پی رہا اس کے بھی لگ جاتے ہیں، کوئی نمازی ہو اس کا بھی لگ جاتا ہے، کوئی بے نمازی ہو، سب کے لگ جاتے ہیں تکے۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ عامل جس کے بارے میں جو کہہ دیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے، یہ تکے ہی لگتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ 100% رزلٹ مل رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہاں پاکستان کے آئین اور قانون میں باقاعدہ اس کو ایک حیثیت دے دی جاتی۔ ساری دنیا کوئی پاگل تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ امریکہ میں بھی اس کو قانون بنا دیتے کہ بھائی آج کے بعد ہم چور پکڑنے کے لیے تعویذ استعمال کریں گے، تعویذ کے ذریعے پتہ چلے گا کوئی چور ہے۔ اب گواہوں کو اور جناب CCTV فوٹیج اور یہ ساری چیزیں ہٹا دیں، بس بابا کے پاس تعویذ ہے، وہ تعویذ دے گا، آپ پکڑیں چور کو۔ تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، اور اس چیز پر یقین کر کے آپ اپنا اعتقاد بنا لینا، اور اس کی وجہ سے پھر کسی کو چور سمجھنا یا یہ کہنا کہ اس نے مجھ پہ تعویذ کروایا، کیوں فلاں بابا نے کہا ہے، فلاں پیر صاحب نے کہا ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس حد تک تو اجازت ہے کہ آپ کو اگر کسی پر شک ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ آدمی چور ہے،
یا آپ کے سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں ڈکیت نہ ہو، شریعت آپ کو اس حد تک اجازت دیتی ہے کہ بھائی آپ اپنا سامان محفوظ کر لیں، اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ لیں، کوئی جو بھی آپ محفوظ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے آپ اس کو ڈاکو نہیں قرار دے سکتے، اس بدگمانی کی وجہ سے آپ چور نہیں قرار دے سکتے جب تک وہ چوری کرے نہیں، جب تک وہ ڈکیتی کرے نہیں۔ ہاں آپ اپنی احتیاط کر سکتے ہیں، یہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ تو جو شریعت کی لمٹ ہے اس کے اندر ہی رہ کر چیزوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں سکون آئے گا۔ نعمت اللہ خیبر پختونخوا ہے، کیا میٹرک کے امتحان میں استاد کے لیے سفارش پر ڈیوٹی لگانا جائز ہے؟ اور میٹرک کی ڈیوٹی اگر بورڈ کی طرف سے لگ جائے تو بچوں سے نقل نہ پکڑنا کیسا ہے؟ حالانکہ ڈیوٹی بچوں سے نقل پکڑنے کے لیے لگائی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، سفارش پر اپنی ڈیوٹی لگانے کی جہاں تک بات ہے تو اگر آپ ایلیجیبل ہیں اس کے لیے اور آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار میری سفارش کر دیں، وہ آپ کی سفارش کر کے ڈیوٹی لگوا دیتا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل نہیں ہیں یا جو اس کی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا ہے آپ اس کو فلفل نہیں کرتے اور بغیر یعنی اہل نہ ہونے کے باوجود آپ اس پر مصر ہیں کہ آپ کو اس پہ لگایا جائے، ڈیوٹی آپ کی لگائی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور جہاں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ڈیوٹی آدمی دے رہا ہے اور نقل نہیں پکڑ رہا تو ظاہر ہے کہ مقصد ہی یہ تھا، اگر آپ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں نقل بھی نہیں پکڑ رہے تو پھر تو آپ کو ڈیوٹی کرنی نہیں چاہیے، کہ وہ بچہ جو ایک طرح سے دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، ایک طرح سے غلط کام کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اور آپ کو اس بات کی تنخواہ مل رہی ہے، آپ کو اس بات کے پیسے مل رہے ہیں کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امتحان صاف شفاف طریقے سے ہوں، اور آپ وہ کام نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا اس طرح ڈیوٹی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے پھر ڈیوٹی کریں، اور جو گڑبڑ کرے تو چیٹنگ کرے کچھ بھی آپ اس کو تنبیہ کریں تاکہ وہ نقل وغیرہ سے باز آ جائے۔